ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے اتنی سی آواز، پروگرام کا کیا نام ہے؟ اب اتنی آواز ہو گئی، اتنی آواز نکال ہے، پروگرام کا کیا نام ہے؟ ویری گڈ، جی ہاں، پروگرام کا نام ہے ہمارا۔ جی ہاں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں، آپ سب تو جانتے ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے مل کے درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے درود پاک پڑھا، یقیناً آپ سب نے بھی درود پاک پڑھا ہوگا۔ آئے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہو جائے گا۔ کفایت کرے یعنی کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں روزانہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، روزانہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہماری پہلی ایکٹیویٹی بھی ہے، اس کا نام ہے آسان۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ سوالات یا سوالات؟ سوالات یا سوالات؟ ہاں، سوالات۔ ٹیم اے اور ٹیم بی، اگر آپ نے آپشن لیے بغیر درست جواب دے دیا تو آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، اگر آپشن لے کر صحیح جواب دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، اور اگر آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دے دیا تو آپ کو 0 پوائنٹ ملیں گے۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، بیمار کی طبیعت پوچھنے والے کے لیے فرشتے کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟
بیمار کی طبیعت پوچھنے والے کے لیے فرشتے کس چیز کی دعا کرتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ رحمت، جی رحمت، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جی ایان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت، جی ہاں پیارے بچوں، بیمار کی طبیعت پوچھنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جب ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے نا، یہ پوچھنا ہوتا ہے بیمار سے طبیعت وغیرہ پوچھنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ عیادت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عیادت کہلاتا ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، بیمار کے پاس کتنی دیر بیٹھنا سنت ہے؟ جی بیمار کے پاس کتنی دیر بیٹھنا سنت ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کتنی دیر بیٹھنا سنت ہے۔ بعض لوگ اتنی دیر تک بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ خود پریشان ہو جاتا ہے، یا تو ڈائریکٹ طبیعت پوچھی ہوئی نکل گئے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے۔ تھوڑی دیر تک۔ تھوڑی دیر؟ جی، جی تھوڑی دیر تک۔ تھوڑی دیر، تھوڑی دیر تک، تھوڑی دیر۔ زین العابدین بھائی؟ تھوڑی دیر تک بیٹھے۔ جی ہاں، تھوڑی دیر تک بیمار کے پاس بیٹھنا سنت ہے۔ جی ہاں، کچھ ہوتا ہے بھائی کیسے ہو، نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، عیادت کرنی چاہیے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ ہی جاتے تو اتنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہ مریض خود پریشان ہو جائے کہ جائے گا کب، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، سب کی آواز نہیں آ رہی، سارے مل کے کہیں نا سبحان اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق کس کے لیے بیٹی قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائے گی؟ انہیں مائک جی۔ ماں باپ، ماں باپ یعنی والدین؟ والد، جی والدین، والدین۔ جی والدین، ابو بکر بھائی کو مائک دیں۔ والدین، والدین۔ عاشر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ والدین، 12 والدین، 12 والدین، اور 23 والدین، والدین۔ چلے پیچھے مائک دیں۔ والدین، جی ہاں، سوال یہ تھا حدیث پاک کے مطابق کس کے لیے بیٹی قیامت کے دن جہنم سے پردہ بن جائے گی؟ اور جواب ہے والدین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ان سب کا تو جواب درست ہے۔ دیکھتے ہیں ٹیم بھی جواب درست دیتی ہے یا نہیں۔ سوال ہے، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے، نور سے۔ جی نور سے، نور سے۔ جی حسنین بھائی؟ نور سے، نور سے۔ جی نور سے، نور سے۔ آپ کلام وغیرہ پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی ایسا شعر آتا ہے اس میں نور آتا ہو؟ آتا ہے؟ چلے سنا۔ نور آ گیا، ہاں نور آ گیا، نور آ گیا، ہاں نور آ گیا۔ ارے سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سوال ہے آپ سے، کون سی آسمانی کتاب میں لکھا ہے ماں باپ کو اف تک نہ کہو؟ جی قرآن مجید، ایان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن پاک۔ جی عاشر بھائی کو میں قرآن مجید، قرآن مجید۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ہے۔ اور قرآن پاک آسمانی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پھر جو اف کا لفظ دیکھا جائے تو ہمیں چھوٹا سا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے الفاظ ماں باپ کو کہہ دیں۔ اف کہتے ہیں نا جب بندہ تھک جاتا ہے یا بولتا ہے اف کرتا نہیں، دیکھا جائے تو چھوٹا سا جملہ ہے۔ جب ماں باپ کو یہ کہنے کا منع کیا گیا کہ اف تک نہ کہو، تو جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں جس سے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ اف تک کا جملہ کہنے کا منع کیا گیا ہے۔ اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ سے غلط انداز میں بات کرتے ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پیارے بچوں ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو اس طرح ٹیم اے کا جواب بھی درست ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سوال ہے آپ سے، کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے افضل ہے؟ کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے افضل ہے؟ جی برابر میں مائک دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے واہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیچھے مائک دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زین بھائی خاموش خاموش ہے، زین بھائی کو مائک دیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے افضل ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. تو نعرے کون لگائے گا؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. زین بھائی نعرے لگائیں پھر آپ محمد مصطفیٰ اتنا آرام سے، آخری تھوڑا جوش کے ساتھ. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ تار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. جزاک اللہ خیر. آپ نے نعرے لگائے اور جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ سب نے اس کا جواب دیا. جی ہاں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ٹیم اے سے سوال ہے، بچوں کو خوش کرنے والے جنت میں کہاں رہیں گے؟ جی آپ بتائیں. دارالعرفہ دارالعرفہ نہیں، دارالافرا دارالافرا بھی نہیں. انہیں مائک دیں. دارالافتا بالکل بھی نہیں ہے. آپشن نہیں لیں گے آپ لوگ؟ سارے ٹیم والے متفق ہیں آپشن پر؟ آپشن تو لے سکتے ہیں آپ. دارالحمد، دارالبقاء، دارالفرح. دارالفرح دارالفرح. جی دارالفرح جی ہاں، بچوں کو خوش کرنے والے جنت میں دارالفرح میں رہیں گے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹیم بی سوال ہے آپ سے. ایک عورت رات بھر نماز پڑھتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جی وہ جہنم میں جائے گی. وہ جہنم میں جائے گی. جی وہ جہنمی جی دوزخ میں جائے گی. جی ہاں پیارے بچے، سوال یہ ہے، ایک عورت رات بھر نماز پڑھتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ بھی اپنے بھائیوں کو بٹھائیں، بہنوں کو بٹھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو بٹھائیں اور یہ پروگرام دکھائیں. اس پروگرام میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، کتنی انفارمیشن والی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ سب نے بھی پروگرام دیکھنا ہے اور آپ اپنی فیملی کو بھی بٹھائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ پروگرام آتا ہے ہمارا اسلام. تو آپ سب نے بھی لازمی دیکھنا ہے. آپ کے جو عزیز ہیں، دوست ہیں، ان سب کو بھی لازمی دیکھنا ہے. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چلے گی ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آجا. سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون سے نبی علیہ السلام تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون سے نبی علیہ السلام تھے؟ مجھے مائک دے دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون سے نبی علیہ السلام تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. جنہیں مائک بتائیں. حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. جی ٹیم بی سے سوال ہوگا لیکن کسی کو بلانے کے بعد. حسن بھائی آ جائیں. سوال ہے، کس پھل کو انگلش میں پائن ایپل کہتے ہیں؟ کس پھل کو انگلش میں پائن ایپل کہتے ہیں؟ کس پھل کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نہیں بتانا. حسن میں نے بتانا. ٹھیک ہے، پائن ایپل تو بس اپنے ہی کھایا ہوگا نا.
کس پھل کو انگلش میں پائن ایپل کہتے ہیں؟ انانس. مائک دینا. اناناس. جی دوبارہ. اناناس. انانس یا انانس؟ اناناس. ارے آپ جو بھی کہیں آپ کا جواب درست ہے کیونکہ آپ نے کیلنڈر پہ صحیح لگا دیا ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھے ٹیم اے. اب آ جائیں. سوال ہوگا آپ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ محرم شریف میں ہوئی. محرم شریف. محرم شریف میں ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھے ٹیم بی. زین العابدین بھیا جان. سوال ہے امرود کس رنگ کے ہوتے ہیں بھائی؟ امرود کا موسم بھی چل رہا ہے نا. امرود کس رنگ کے کر کے آواز بھی آ گئی ہے بھائی، یعنی مزیدار لگتے ہیں امرود. امرود کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ امرود کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ ویسے وائٹ تو نہیں ہوتے نا. وائٹ نہیں ہوتے یار. امرود وائٹ کب ہوتا ہے؟ گرین. گرین. چلے آپ نے وائٹ کہا. آپ یہ بتائیں وائٹ کون سا پھل ہوتا ہے؟ چلے مائک دینا. مائک دے. فاصل پوئی تو چھپا کے رکھا. یہ لے مائک. آپ بتائیں. آپ نے کہا وائٹ کون سا پھل ہوتا ہے؟ سبزی ہوتی ہے. نہیں پھل بتائیں. میں آپ کو پھل بتاؤں گا اگر آپ نہیں بتا پائے تو. ایپل. ایپل ہاں اندر سے وائٹ ہوتا ہے. بنانا بھی اندر سے وائٹ ہوتا ہے اور امرود بھی اندر سے وائٹ ہوتا ہے. امرود بھی اندر سے وائٹ ہوتا ہے. اور آپ نے کہا امرود گرین کلر کے ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھے. تو پیارے بچوں اور کڈس منی کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس منی کے ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ٹیم اے اور ٹیم بی. ہم دین کی جانب سے اسٹارٹ کرتے ہیں ٹیم بی سے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ ان کو بلایا جائے. ان کو بلایا جائے. ان کو بلایا جائے. یہ جو یوں کر کے بیٹھے ان کو بلایا جائے. کن کو بلایا جائے؟ آ جائیں واصف بھائی. آپ آ جائیں کیونکہ واصف بھائی کا ہاتھ سب سے اوپر تھا. واصف بھائی کا ہاتھ سب سے اوپر تھا. واصف بھائی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 4. اور کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھولتے ہیں. ہاں کھولے. سیدھا ہاتھ ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال کے متعلق سوال ہوگا. کون سا سال چل رہا ہے؟ عیسوی سال لکھا جائے تو کون سا سال چل رہا ہے؟ سارے بتاتے ہیں. 2025. جی کوئی ایک پرچی نکالیں. جی سوال ہے آپ سے. ادھر آ جائیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ آپشن دوں؟ ویسے میں آپشن ہوتے نہیں ہے. چھوٹے سے بچے تو آپشن دے دے ٹیم ہے. چلے محرم، صفر یا ربیع الاول؟ ربیع اول. ربیع الاول. پکی بات ہے؟ جی. دوبارہ کہہ دیں اگر یہ درست ہے تو ورنہ کچھ چینج کر لیں. ربیع اول. ربیع الاول. انہوں نے کہا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ربیع الاول ہوتا ہے. ان کا جواب غلط ہے اور جواب درست ہے محرم شریف. کیا جواب درست ہے؟ محرم شریف. ارے واہ بھائی واہ. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ نئے بچے تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہے. نہ ایان بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہ ابو بکر بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہ عاشر بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ 4. چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پرچی نکالیں. آپ سے بھی سال کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے ادھر. سال میں کتنی بار عید کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ 2. 2 بار. کون کون سی؟ بقرعید اور عید. بقرعید اور عید. فرق کیا ہوا؟ عید تو دونوں میں آ رہا ہے. اس میں قربانی ہوتی ہے بقرعید میں، اور عید میں عیدی ملتی ہے. عید میں عیدی ملتی ہے. دونوں عید ہے. آپ نے کہا عید اور بقرعید. جی. ایک ہوتا ہے عید الفطر اور ایک ہوتا ہے عید الاضحیٰ. دوبارہ بولیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر میں تو بچوں کی عید ہوتی ہے نا. ویسے سب کی عید ہوتی ہے کیونکہ بچے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عید ہی ملتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھے ٹیم بی. اچھا جی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 7. نمبر 7. چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نہیں کھل رہا. نہیں کھل رہا. ارے بھائی کھل گیا. ارے بھائی کوشش کریں اسے کھلا رکھیں. کھول دے. اوپن کر دیں اس کو. اوپن کریں. تھوڑی کوشش کریں آپ اس کو اوپن کر کے. ارے ارے بھائی ارے ارے
ارے بھائی بھول گیا بھائی, چلو بھائی بھول گیا. کیا کریں گے آپ؟ کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ کوشش. کوشش. تشریف رکھیں. ٹیم اے آ جائے. ایان بھائی, ایان بھائی کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ جی کھل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی ایان بھائی بھی کوشش کریں. کوشش کریں. تشریف رکھیں. اب آپ ریلیکس ہو جائیں. یا تو 2 کوشش کرے ہوتے ہیں یا تو 1 کوشش کرے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تیسرا بھی ہو آج, لیکن آپ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں کہ ہر روز سے 2 ہوتے ہیں یا تو 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیم بی کون آئیں گے؟ اسدن بھائی آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ 2. چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صف کے متعلق سوال ہوگا. جی ادھر ہے. سوال ہے, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی قیامت کے دن کتنی صفیں ہوں گی؟ 80. جی ہاں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی صفیں قیامت کے دن 80 صفیں ہوں گی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھے. ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ اچھا, کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ نمبر 2. نمبر 2. چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صف کے متعلق سوال ہوگا. ادھر ہے. سوال ہے آپ سے, قیامت کے دن جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی. کب؟ قیامت کے دن. کس دن؟ قیامت کے دن. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے ایک اور سوال کرتے ہیں اور ٹیم اے سے بھی ایک سوال کرتے ہیں. تو آپ میں سے آپ آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 5. چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن. شرائط کے متعلق سوال ہوگا. کوئی پرچی نکالیں. شرائط کے متعلق سوال ہوگا آپ سے, اور سوال ہے نماز کی شرائط بیان کریں. طہارت. کہ ہاں صحیح ہے. نہیں, پیچھے کوئی بتائے گا. 10 بتانے والوں نے بتایا, لیکن آپ نے صحیح سنا نہیں. وہ ہے ستر عورت. ستر عورت, طہارت, ستر عورت, وقت, نیت, استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ. آپ جواب نہیں دے پائے. تشریف رکھیں, لیکن اس میں مشورہ نہیں کر سکتے نا, ورنہ آپ کو مشورے کی اجازت مل جاتی. ٹیم اے سے آپ کون آئیں گے؟ ابو بکر بھائی آ جائیں. آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, لیکن ہم بلائیں گے آپ کو. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ چلے کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. سوال ہے, ادھر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 10 نہیں آ رہا جواب. حضرت نوح علیہ السلام پر 80 لوگ ایمان لائے اور یہ جواب نہیں دے سکے. اس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں برابر ہیں. تشریف رکھے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنا اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.